یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی کسی آواز کی تلاش میں رہا، ایک ایسی رہنمائی جو اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھا سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس آواز کو وہ دنیا بھر میں ڈھونڈ رہا ہے وہ دراصل اس کے اپنے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایک شہر میں دانیال نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو بظاہر ایک عام انسان تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسا احساس کہ جیسے وہ اپنی زندگی میں کسی اہم چیز سے محروم ہے، جیسے کوئی خلا ہو جو کبھی بھر ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہتا، ہنستا، باتیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا، مگر جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے اپنے اندر ایک گہری خاموشی محسوس ہوتی جو سکون نہیں بلکہ سوالوں سے بھری ہوتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ آخر وہ کیوں مطمئن نہیں ہے، کیوں اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی اصل زندگی نہیں جی رہا، اور کیوں ہر راستہ اسے ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ اسی بے چینی کے ساتھ وہ ہمیشہ دوسروں سے پوچھتا رہتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ کس سمت میں چلے۔ کوئی اسے کہتا کہ کامیابی کے پیچھے بھاگو، کوئی کہتا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، کوئی کہتا کہ دنیا چھوڑ کر عبادت میں لگ جاؤ، اور کوئی اسے زندگی کے مزے لینے کا مشورہ دیتا، اور دانیال ہر آواز کو سچ سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑتا، مگر ہر بار کچھ وقت بعد وہ خود کو پہلے سے زیادہ الجھا ہوا محسوس کرتا، جیسے وہ اپنی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کی کہی ہوئی زندگی جی رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، اس کے فیصلے بدلتے رہے، راستے بدلتے رہے، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ اس سب سے تنگ آ کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ بغیر کسی منزل کے چلتا رہا، بس چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا جہاں نہ شور تھا نہ ہجوم، صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو شروع میں اسے اجنبی لگی مگر آہستہ آہستہ اسے اپنے اندر کھینچنے لگی۔ اسی خاموشی میں اسے ایک درویش نظر آیا جو ایک چٹان پر بیٹھا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے کسی چیز کی تلاش نہ ہو، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ پا چکا ہو۔ دانیال اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، اور یہی خاموشی دانیال کے لیے سب سے مشکل تھی کیونکہ وہ ہمیشہ آوازوں کا عادی تھا۔ آخرکار اس نے اپنی بے چینی بیان کی اور کہا کہ وہ راستہ کھو چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ درویش نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور نرمی سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی خود سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو دانیال نے جواب دیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے پوچھتا رہا ہے۔ درویش مسکرایا اور کہا کہ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ جو انسان ہمیشہ دوسروں کی آوازوں کے پیچھے چلتا ہے وہ آخرکار خود کو کھو دیتا ہے۔ دانیال نے بے چینی سے پوچھا کہ پھر وہ کیا کرے؟ تو درویش نے کہا کہ وہ خاموش ہو جائے اور اپنے اندر سننے کی کوشش کرے۔ دانیال نے آنکھیں بند کی مگر شروع میں اسے صرف شور سنائی دیا، لوگوں کی باتیں، مشورے، تنقید، توقعات، ماضی کی یادیں، مستقبل کے خدشات، سب ایک ساتھ اس کے ذہن میں گونجنے لگے، اور وہ گھبرا گیا کیونکہ اسے لگا کہ اس کے اندر تو باہر سے بھی زیادہ شور ہے۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ یہ سب دوسروں کی آوازیں ہیں جو اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں، انہیں جانے دو، ان سے لڑو نہیں، بس انہیں گزرنے دو۔ دانیال نے گہری سانس لی اور خاموش بیٹھا رہا، آہستہ آہستہ وہ شور کم ہونے لگا، جیسے سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب مکمل خاموشی چھا گئی، ایک گہری پرامن خاموشی، اور اسی خاموشی میں اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، نہ بہت تیز نہ بہت واضح، مگر اتنی سچی کہ سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، یہی راستہ ہے، ڈرو نہیں، تم ٹھیک ہو۔ دانیال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اس نے پہلی بار اپنی اصل آواز سنی تھی، وہ آواز جو ہمیشہ اس کے اندر تھی مگر وہ اسے دوسروں کے شور میں کبھی سن نہ سکا۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو درویش نے کہا کہ یہ اس کی اپنی آواز ہے، اس کا دل، اس کی روح جو ہمیشہ اسے راستہ دکھانا چاہتی تھی مگر وہ اسے سننے کا وقت ہی نہیں دیتا تھا۔ اس لمحے دانیال کو احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی باہر تلاش کرتا رہا جبکہ جواب ہمیشہ اس کے اندر تھا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدلنے لگی، وہ اب بھی لوگوں کی باتیں سنتا تھا مگر ان پر اندھا اعتماد نہیں کرتا تھا، وہ مشورے لیتا تھا مگر فیصلہ اپنے دل سے کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ روز کچھ وقت خاموشی میں گزارتا تھا تاکہ اپنی اندر کی آواز کو سن سکے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون آنے لگا، وہ پہلے سے زیادہ واضح اور مضبوط ہو گیا کیونکہ اب وہ اپنے راستے پر چل رہا تھا نہ کہ دوسروں کے۔ کچھ مہینوں بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ دانیال بدل گیا ہے، وہ اب پرسکون تھا، اس کے فیصلوں میں اعتماد تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اطمینان کی جھلک تھی۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ اسے راستہ کیسے ملا، تو وہ مسکرایا اور آہستہ سے بولا کہ اس نے سننا سیکھ لیا ہے۔
اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان ساری زندگی دوسروں کی آوازوں میں کھو جاتا ہے اور یہی شور اسے اپنے اصل راستے سے دور کر دیتا ہے، مگر جب وہ خاموش ہوتا ہے اور اپنے اندر سننا شروع کرتا ہے تو اسے وہ سچائی ملتی ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتی، کیونکہ اصل جواب ہمیشہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ رک کر اسے سن لے۔